کہ اپنے جنازے کی نماز، اپنی نماز جنازہ خود پڑھائی ہے صابر پاک نے، اور یہ فنا اور بقا کی اصطلاح کو لوگوں کے سامنے عملی طور پہ پیش کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ فنا اور بقا کی جو عملی اصطلاح صابر پاک نے پیش کی ہے، یہ انہوں نے اپنے دادا جان سیدنا امام حسین کی سنت پر عمل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ دنیا میں سب سے پہلے فنا اور بقا کو عملی طور پر پیش کرنے والی ذات امام حسین کی ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فنا اور بقا کی سب سے پہلی اصطلاح اگر عملی طور پر کسی نے پیش کی ہے تو وہ امام حسین نے پیش کی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ اس لیے کہ کٹا ہوا جو دھڑ تھا وہ کربلا میں موجود تھا، یہ فنا تھا، اور نیزے پہ جو قرآن پڑھ رہا تھا وہ بقا تھا۔ تو یہ جو خاندانی معاملات ہیں امام حسین سے، حضرت صابر پاک نے اسی کو عملی طور پہ پیش کیا اور لوگوں کو بتا دیا، حیرت کرنے والوں حیرت نہیں کرنا، یہ تو ہمارے خاندانی ورثے میں ملتا ہے کہ ہم جسم کو فنا کی شکل میں پیش کرتے ہیں، اور پھر کوئی جنازہ پڑھا کر کے بقا کا اعلان کرتا ہے اور کوئی قرآن کی تلاوت کر کے بقا کا اعلان کرتا ہے۔ اور خدا کی قسم یہ بات خاندان نبوت کے علاوہ آپ کو پھر کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ خاندان نبوت کا حصہ ہے، یہ مولا علی کی اولاد کا حصہ ہے کہ فنا اور بقا کی منزلیں جو ہے وہ اس طریقے سے قوم کو پیش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور سیدی سرکار صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آج بات ہونی ہے، اور صابر پاک وہ صابر ہیں کہ آج تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بابا فرید کی خانقاہ میں گئے تو صابر ہوئے، لیکن بابا فرید کی خانقاہ سے پہلے ماں کی گود میں بھی صابر تھے، صابر تو ماں کی گود میں بھی تھے، لیکن بابا فرید کے یہاں انہیں صابر کا لقب ملا۔ ہونا اور ہے، اظہار ہونا اور ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو نہیں پتا جب حضور سیدی سرکار صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں تشریف لائے تو آپ روزانہ دودھ نہیں پیتے تھے۔ دو روایتیں ملتی ہے صابر پاک، ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ نے 2 سال کے اندر جو دودھ پینے کی مدت ہوتی ہے آپ نے دن میں دودھ نہیں پیا۔ دادا نے تو رمضان شریف میں دودھ نہیں پیا، لیکن پوتے نے 2 سال تک دودھ پینے کے ایام میں آپ نے 2 سال تک کے دن میں دودھ نہیں پیا۔ صبح سحر سے لے کر جسے صبح صادق کہتے ہیں غروب آفتاب تک صابر پاک دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہ آپ کتابوں میں اور تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں، اور آپ غروب آفتاب کے بعد دودھ پیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایام طفولیت میں، ایام رضاعت میں، یعنی دودھ پینے شیر خارگی کے ایام میں بھی صابر پاک نے مسلسل 2 سال تک کے روزہ رکھا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر 6 مہینے تک آپ کی حالت یہ تھی کہ ایک دن دودھ پیتے تھے اور دوسرے دن دودھ نہیں پیتے تھے، ایک دن دودھ پیتے تھے دوسرے دن دودھ نہیں پیتے تھے، اور 6 مہینے کے بعد پھر یہ ہوا ایک دن پیتے تھے 2 دن نہیں پیتے تھے۔ اس طریقے سے مورخین نے جوڑ کر کے بتایا مکمل 2 سال میں صابر پاک نے صرف 9 مہینے تک دودھ پیا ہے اپنی والدہ کا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اولیاء تو وہ بھی ہیں اور وہ بہت شان والے ہیں جنہوں نے ڈکیتی سے توبہ کی اور توبہ کر کے ولی ہوئے۔ یقیناً ان کے آگے ہماری گردنیں جھکتی ہے، ان کی عظمت و شان کا انکار نہیں کیا جاتا۔ اولیاء تو وہ بھی ہیں، اللہ اکبر، جنہوں نے میکدے چھوڑ کر کے کعبے کی مجاوری اختیار کی، وہ بھی شان والے ہیں۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، حضرت صابر کلیر کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ نے ماں کی گود میں مسلسل 2 سال تک کی روزہ رکھا، اور اگر یہ روایت کی بجائے یہ روایت مانی جائے کہ ایک دن دودھ پیتے ہیں، ایک دن روزہ رکھتے ہیں، پھر 6 مہینے کے بعد ایک دن دودھ پیتے ہیں، پھر 2 دن تک کے دودھ پیتے بھی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ صابر ماں کی گود سے ہیں۔ اور جب دودھ پینے کے ایام ختم ہو گئے تو سیدی صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنے کے برابر ایک چیز کھاتے تھے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہ کھاتے تھے، یعنی کھانے پینے سے طبیعت پہلے ہی سے جو ہے وہ دور تھی۔
اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو جتنا بھوکا رہے گا اس کے پیٹ میں اللہ کا اتنا نور نازل ہوگا. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا حدیث پاک میں ہے کہ پیٹ بھر کے کھا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا اور بھوکے پیٹ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا ثواب میں دونوں برابر ہے. یعنی پیٹ بھر کے کھا لیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھا اور اتنا بھوکا ہے کہ کھڑے نہیں رہ سکتا, بیٹھ کر نماز پڑھا. صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ بھوکا جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ پیٹ بھر کر کھانے والے سے جو ہے وہ بہتر ہے یا ثواب میں اس کے برابر ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تصوف کا جو پہلا زینہ ہے اسے 3 چیز کہتے ہیں: کم کھانا, کم سونا اور کم بولنا. جس کی زندگی میں یہ 3 چیزیں آتی ہے وہ تصوف کے پہلے زینے پر چڑھتا ہے. میں صابر کو کیا نام دوں جو ماں کے شکم ہی سے, اللہ اکبر, ماں کی گود ہی سے کس قدر اللہ اکبر کھانے اور پینے سے دور ہیں. اللہ اللہ, جب آپ نے دودھ چھوڑا تو چنے کے برابر کوئی چیز کھلائی جاتی تھی اور اتنا ہی آپ کھاتے تھے, اس کے سوا آپ نے نہیں کھایا. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف جو ہے, اللہ اکبر, ابھی 3 یا 4 سال کی ہوئی تو سیدنا صابر پاک نے لا موجود الا اللہ اس ذکر کو شروع کیا. آپ 3-4 سال کے بچوں کی عمر کو کیا سمجھتے ہیں؟ 3-4 سال کی بچے جو عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ صحیح طور پر الف با بھی پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, لیکن صابر پاک اس وقت بھی لا موجود الا اللہ کا ذکر کر رہے تھے. بلکہ یہ بات اس سے پہلے آپ کو بتاؤں, سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 3 سال کی عمر میں ہیں, بستر پر والدین کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں. ایسے میں والدین کی آنکھ کھلتی ہے تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک سانپ 2 ٹکڑے پڑا ہوا ہے. والد نے کہا صابر پاک کی والدہ سے, کیونکہ صابر پاک کی جو والدہ تھی وہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کی ہمشیرہ کی بہن تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت قاضی جمال الدین سلیمان نے, جو بابا فرید مسعود گنج شکر کے والد ہیں, انہوں نے حضرت بابا فرید کو خط لکھا کہ فرید میرے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ عبد الرحیم عبد السلام نام کا اس طریقے کے حلیے کا ایک جوان ہوگا, وہ تیرے دروازے سے گزرے گا اور اسے روک لینا اور اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دینا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, سیدنا صابر کلیر کی عظمت تو دیکھو. کسی کا رشتہ ماں باپ طے کرتے ہیں, کسی کا رشتہ بہن بھائی طے کرتے ہیں, کسی کا رشتہ دادا دادی طے کرتے ہیں. صابر پاک کے والد وہ ہیں جن کے رشتے کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت خواب میں ارشاد فرما رہے ہیں. یہ وہ ذات ہے سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ اکبر. حضرت بابا فرید کو انہوں نے خط لکھا, میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, بابا فرید کی بہن جو ہے حضرت صابر پاک کے والد کے نکاح میں تھی, تو صابر پاک کے والد نے اپنی اہلیہ سے کہا یہ سانپ کس نے مارا ہے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا, اس لیے کہ میں سو رہی تھی. ایسے میں صابر پاک بول پڑے, ابا جان دراصل اس کو میں نے قتل کیا ہے, اور یہ جو سانپ قتل ہوا ہے یہ سانپوں کا بادشاہ تھا اور میں نے اس کو قتل کیا, اور دنیا بھر کے سارے سانپوں سے میں نے وعدہ لیا کہ جو میری خاندان کا صابر کی خاندان کے جو لوگ ہیں آج کے بعد یہ سانپ ان کو کبھی نہیں ڈسیں گے, اور میں نے سانپوں کے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے. یہ شان ہے بچپن میں جس کی, خود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ. جب بچپنے کی یہ شان ہے تو صابر پاک کے شباب کا عالم کیا ہوگا. تو سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں لا موجود الا اللہ کا ذکر فرماتے ہیں, اور اس کے بعد جب 5 سال کی عمر میں سیدنا صابر پاک پہنچے, 5 سال کی عمر سے لے کر آخری دم تک سیدنا صابر پاک کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی. 5 سال کی عمر سے تہجد کے پابند تھے صابر پاک. اور جب والد بزرگوار کا انتقال ہوا, پردہ فرمایا, آپ کے والد نے سیدنا عبد الرحیم عبد السلام, یہ بات پچھلے سالوں میں آپ سن چکے ہیں, یہ حضرت عبد الرحیم عبد السلام یہ بیٹے ہیں سیدنا عبد الوہاب قادری الجیلانی کے, اور وہ بیٹے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر حضور غوث العظم کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صابر پاک غوث العظم دستگیر کے پوتے کے بیٹے ہیں, یعنی پر پوتے ہیں. تو یہ عبد الرحیم عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت پردہ فرمایا جب حضرت سیدنا صابر پاک کی عمر 5 سال کی تھی. اللہ اکبر. اس عمر میں جب آپ نے پردہ فرما لیا, صابر پاک نے بستر پہ سونا ہی چھوڑ دیا. والد کے وصال کے بعد آپ نے چارپائی پہ سونا چھوڑ دیا.
اور آپ کا حال 5 سال کی عمر میں یہ تھا کہ سیدنا صابر پاک ابھی ہرات کی سرزمین پر تھے، چونکہ آپ کی ولادت ہرات کی سرزمین پہ ہوئی ہے، ہرات کی سرزمین پر آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور والد کے انتقال کے پردہ فرمانے کے بعد آپ 5 سال کی عمر سے جنگلوں میں رہتے تھے اور جنگلوں میں جا کر کے عبادت کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ 5 سال کی عمر میں آپ پانی سے روزہ شروع کرتے اور پانی پر افطار کرتے، اور جب کبھی بھوک کا غلبہ ہوتا تو گھر آ کر امی سے کہتے امی کھانے کا انتظام کرو، ماں کی بیوگی، کھانے کے لیے کوئی انتظام نہ ہوتا۔ ایک دن تشریف لائے اور آنے کے بعد ماں سے کہا امی بھوک بہت ستاتی ہے، کھانا دیجئے۔ مشفقہ ماں نے، بیوہ ماں نے ننھے سے شہزادے سے فرمایا بیٹا انتظار کرو، میں ابھی انتظام کرتی ہوں۔ اور اپنے بچے کا دل بہلانے کے لیے آپ نے ایک ٹھلیا میں پانی ڈالا، ہانڈی میں پانی ڈالا اور پانی ڈال کر کے چولہا جلایا، اور چولہا جلانے کے بعد ہانڈی کو رکھ دیا، کہنے لگی بیٹے علی احمد انتظار کرو، کھانا تیار ہو رہا ہے۔ آپ انتظار کر لگے، ہانڈی ابلنے لگی، اس کے بعد صابر پاک ہانڈی کے قریب پہنچے اور ڈھکن ہٹایا تو مسکراتے ہوئے کہتے ہیں امی چاول تو پک چکے ہیں، اب انتظار کس بات کا ہے؟ ماں کو حیرت تھی کہ یہاں میں نے چاول ڈالے نہیں، اور کہتے چاول تو پک چکے ہیں۔ ماں جب تشریف لائیں تو دیکھا کہ اس میں چاول ابل رہے تھے، اور نکال کر کے صابر پاک کو دیا، آپ نے کھایا، اس ہانڈی کے چاول ماں نے کھایا، اس ہانڈی کے چاول محلے میں تقسیم کیے گئے، اس ہانڈی کے چاول فقراء میں تقسیم کیے گئے، پھر بھی وہ چاول موجود تھے۔ اس دور کے ایک بہت بڑے ولی تشریف لائے تو ان کو وہ چاول پیش کیے گئے تو انہوں نے فرمایا یہ تو صابر کی برکتیں ہیں، اور ان کو یہ بات نہیں بتائی گئی تھی کہ اس کے اندر چاول موجود ہے، اور چاول موجود تھے اور گھر میں پکائے گئے تھے، یہ بات نہیں بتائی گئی، اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ پانی ابل رہا تھا اور صابر پاک کی کرامت سے یہ چاول ہو گئے۔ آپ بتائیں یہ کب کی کرامت ہے؟ یہ بچپن کی کرامت ہے میرے آقا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آپ سے میں کیا عرض کروں، اللہ اکبر، یہی بچپنے کی کیفیت ہے، یہی بچپنے کی حالت ہے سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے وہاں کے لوگ، ہرات کے لوگ کے جو روافظ تھے وہ بہت زیادہ جلتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت عبد الوہاب جیلانی کے بیٹے تھے اور وہ حضرت غوث الاعظم دستگیر کے بیٹے تھے۔ غوث پاک نے رافضیوں کے رد میں جو کتابیں لکھی ہے تو وہ لوگ خاندان قادریہ سے چڑھتے تھے اور ان لوگوں سے حسد کرتے تھے۔ جس دن جو ہے صابر پاک کی ولادت طیبہ ہوئی ہے، اس دن حضرت صابر پاک کی ولادت کی برکت سے جتنے رافضی ہرات کے اس محلے میں رہتے تھے، جو جس محلے میں شاہ عبد الرحیم عبد السلام کا گھر تھا، تو قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے ان پر ایسا عذاب ڈالا کہ ادھر صابر پاک کی ولادت ہوئی، اس محلے کے سارے رافضی صابر پاک کی ولادت کی برکت سے یک دم مر گئے، اور صابر پاک کی اس کرامت کو لوگوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شان آپ کی ہے، اور اللہ اکبر، وہ منزلیں، وہ مقام، وہ مرتبہ جو سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کر آپ کو ملا، اس مقام اور مرتبے کا کیا اندازہ؟ اس لیے کہ جب بچپنے کی کرامتیں یہ تھی، بچپنے کا یہ عالم تھا۔ آپ بہت مشہور سی باتیں وہ سن چکے، میں اس کو نہیں دہرانا چاہتا۔ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں جانا، لنگر کا تقسیم کرنا، میں اس کے علاوہ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت بابا فرید نے علاقہ کلیر دیا، کلیر کا علاقہ سونپا، پچھلے سالوں کی تقریروں میں آپ سن چکے ہیں، قاضی تبرک، زموان کے واقعات، اس کی طرف بھی نہیں جاتا، لیکن آئیے اس طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر نے جب آپ کو والی کلیر بنایا اور کلیر کا تاجدار بنایا، آپ کلیر تشریف لائے، وہاں کے حالات خوشگوار نہیں تھے، اور آپ نے نظر کی پورا کلیر جل گیا۔ لیکن یہ چیز بھی آپ کو کلیر شریف جانے کے بعد پتہ چلتی ہے کہ حضرت سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے کلیر کو جلایا۔ کلیر کے 12 کوس تک اس آگ کا اثر گیا، تن کا جل گیا، لیکن ایک درخت جسے گولر کا درخت کہتے ہیں وہ درخت نہیں جلا، یہ بھی تاریخ میں ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے
کہ اس درخت پر ایک فاختہ بیٹھی ہوئی تھی، اس درخت پر ایک فاختہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ درخت تو نہیں جلا اور وہ فاختہ پر بھی اس آگ کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ فاختہ ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں، اور یہ بھی بات قابل توجہ ہے، فاختہ کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، لیکن حضرت صابر پاک کی یہ کرامت ہے کہ وہ فاختہ اسی درخت پر 12 برس تک اپنی زندگی گزارتی ہے۔ یہ صابر پاک کی کرامت، ایک چھوٹے سے پرندے پر صابر پاک کی نظر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی 12 سال سے زیادہ کی عمر عطا فرما دے، حالانکہ پرندے اتنے زیادہ دن تک نہیں جیا کرتے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں صابر پاک گولر کی شاخ پکڑ کر 12 برس تک کھڑے کیسے رہے؟ تاریخ بتاتی ہے چھوٹی سی چھٹاک بھر کی فاختہ پر نظر کر دے تو وہ ایک ڈالی پر بیٹھ کر جب 12 سال گزار سکتی ہے، جب نظر کر دے تو اس کو یہ استقامت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ اگر 12 سال تک کھڑے ہو جائیں شاخ گولر پکڑ کر تو اس پہ تعجب کی بات کیا ہے؟ دراصل یہ ایک منزل ہے جس کو عالم تحجر کہتے ہیں، اور اس کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے۔ عالم تحجر چونکہ اولیاء کرام انبیاء کرام کے نقش قدم پر ہوتے ہیں اور ان کو انبیاء کا فیض ملتا ہے، اور جس نبی کے وہ امتی ہوں گے اس نبی کا فیضان سے ملے گا اور وہ ولایت ان کی چمکے گی۔ تو چونکہ اس امت کے اولیاء سید الانبیاء کی امتی ہیں تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو فیض مل رہا ہے، ان کی کرامتیں، ان کی ولایتیں، یہ سب فیضان نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو یہ عالم تحجر کیا ہے؟ عالم تحجر یہ ہے جو حدیث مبارکہ سے جس کی روشنی ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت، آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں۔ وہ کون سی کیفیت ہے؟ اب ذرا اس کی طرف آئیے۔ حدیث پاک ہے، قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ شفا میں لکھتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے، ایک مرتبہ یہ حدیث کا شفا شریف میں موجود ہے، اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بارگاہ رسالت میں آئی، حضور تشریف فرماتے جلوہ گر تھے، حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کو سلام کیا، آقا کریم نے فرمایا من انت، تو کون ہے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں۔ تو فرمایا کون عائشہ؟ تو عرض کرنے لگی کہ میں عائشہ بنت ابو بکر، میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ حضور کی زبان سے آئے ابو بکر کون ہے؟ دراصل یہ جو جھگڑے ہیں نا کہ حضور کیا ہیں، یہ حضور کیا ہیں، جن کے نزدیک یہ حدیثیں موجود ہیں اور جو لوگ کتابوں میں یہ حدیثیں پڑھتے ہیں یہ ابو بکر کون ہے، کہا پہلے عائشہ کون ہے؟ یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ اس خاتون کا نام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج میں جناب خدیجہ کے پردہ فرمانے کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کی ہے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے محبت کی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے وہ مرتبے بیان کیے ہیں، فرماتے ہیں کہ عائشہ کو عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے، یعنی یہ کھانا سب سے افضل ہے۔ تو آقا کریم نے اما عائشہ کی فضیلتیں بیان فرمائی، ان کا مرتبہ بیان فرمایا، ان کی محبت بیان فرمائی۔ ام المومنین نے وہ بہت ساری چیزیں بیان کی ہے لیکن اس کا یہاں وقت نہیں ہے، ٹائم میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ اتنی چہیتی تھی، اتنی پیاری تھی، آپ کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، بلکہ اما عائشہ صدیقہ کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام مرض وصال میں ساری ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لائے، اور آج بھی حضور اما عائشہ کے حجرے میں آرام فرما رہے، اور قیامت تک اما جان عائشہ صدیقہ کے حجرے میں حضور آرام کرتے رہیں گے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ جب میں فاتحہ کرتا تھا، فاتحہ کرتے ہوئے میں جو ہے وہ ازواج مطہرات صحابہ اور اولیاء کو ایصال ثواب کر دیتا تھا، لیکن خاص طور پر میں اما جان عائشہ صدیقہ کا نام فاتحہ میں نہیں لے پاتا تھا۔ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ کوئی عداوت ہو، استغفر اللہ، کوئی امہات المومنین سے عداوت کر کے مومن نہیں رہ جاتا۔ تو اللہ اکبر، وہ شخص استغفر اللہ ولی کیسے ہو سکتا ہے، مجدد کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر وہ بھی مجدد الفسانی کیسے ہو سکتا
ہے تو کہتے ہیں اللہ اکبر حضرت مجدد الفسانی کہ صرف بس کوتاہی کی بنیاد پر، بے خیالی کی بنیاد پر، لاشعوری کی بنیاد پر میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نام فاتحہ میں نہیں لے پاتا تھا۔ اس سے پہلی بات پتا چلی کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی وہ بھی فاتحہ پڑھتے تھے اور ان کے یہاں بھی فاتحہ ہوتی تھی، ان کے یہاں بھی سال ثواب ہوتا تھا۔ یہ شیخ صاحب خود کہہ رہے ہیں مجددیوں، نقش بندیوں، یہ حضرت شیخ احمد سرہندی کا مسلک ہے۔ کہتے ہیں میں فاتحہ پڑھتا تھا لیکن اما عائشہ کا نام نہیں لے پاتا تھا۔ ان بیوقوفوں کو کیا عقل ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو اما عائشہ صدیقہ کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں یا سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں؟ ان پلیدوں کو بتا دو تمہاری ناپاک زبانوں کی گندگیاں عائشہ اور فاطمہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ عائشہ وہ ہے جس کی شان میں اللہ قرآن کی سورہ نور نازل کرتا ہے، اور فاطمہ وہ ہے جس کی شان میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی کیا ان کی بے ادبی کرے گا؟ بات نکلی تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے ان کو عام عورتوں جیسا سمجھائے۔ فاطمہ اور عائشہ عام نام لیتے ہیں آپ، یہ ان اینکروں کی اوقات کیا ہے جو ان بزرگوں کی بے ادبی اور توہین کریں؟ اللہ اکبر، یہ وہ مقدس ذوات ہیں کہ جن کے حجرے میں جبریل آنے سے پہلے بھی اجازت طلب کرتا ہے، یہ ان کی شان ہے، لیکن لوگوں کو کون سمجھائے؟ اور یاد رکھنا، اگر اپنے بزرگوں کی عظمت تم نہ جانو گے تو قوم بے ادبیوں کے دروازے کھولے گی۔ اگر کوئی بدبخت اما عائشہ صدیقہ کا مذاق تقریر میں ٹی وی پر نہ اڑاتا تو کسی پلید اینکر کی اوقات کیا تھی کہ عائشہ صدیقہ کو گالی دیتا؟ دروازے تو لوگ کھولتے ہیں۔ ہمارا مسلک ادب ہے۔ الحمدللہ ہم حضور علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، اور حضور کی نالین سے نگلنے والے جب ذروں کی تعظیم کرتے ہیں تو جو حضور کے بستر پہ آرام کرتی اس عائشہ صدیقہ کی بے ادبی ہم کیسے برداشت کر سکتے؟ حضور کی ازواج و اولاد و اصحاب کی بے ادبی یہ انڈائریکٹ رسول اللہ کی بے ادبی ہے اور گستاخی ہے، وہ انجام کو پہنچیں گے۔ لیکن بات یہ کرنے چلا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں نام نہیں لیتا تھا فاتحہ میں۔ ایک دن حضور میرے خواب میں آئے اور فرمانے لگے احمد میں عائشہ کے حجرے میں رہتا ہوں۔ فرمایا میں عائشہ کے حجرے میں رہتا ہوں اور میرے پاس جو تحفے طائف آتے ہیں وہ عائشہ کے حجرے میں آتے ہیں، تو عائشہ کو کوئی چھوڑ کر کے مجھے اس کے حجرے میں تحفہ کیسے بھیجتا ہے؟ مجدد الفسانی کہتے ہیں آنکھ کھلی تو دل کی آنکھیں بھی کھل گئی۔ اس دن کے بعد سے پتا چل گیا اگر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اپنی فاتحہ کو مقبول کرنا ہے تو عائشہ صدیقہ کا نام فاتحہ میں لینا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ عائشہ صدیقہ ہے۔ لیکن جب وہ سلام کرتی ہے تو حضور فرماتے ہیں من انت، تو کون ہے؟ تو کہتی ہے کہ عائشہ ہوں میں۔ فرمایا کہ من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ عائشہ کون ہے؟ تو پھر کہتی میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں۔ اور پھر وہ صدیق جس کی صحابیت قرآن بیان کرتا ہے، اذ یقول لصاحبہ، قرآن جس کی صحابیت کا اعلان کرے، حضور نے کہا یہ ابو بکر کون ہے؟ یہ ابو بکر کون ہے؟ پھر کہتی ہیں میں محمد کی بیوی عائشہ ہوں۔ اس لیے کہ ابو بکر کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا، ابو بکر کوئی اور بھی ہو سکتا تھا نا، کہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں۔ عائشہ نام کسی اور کا بھی ہو سکتا تھا، اور ابو بکر اس دور میں کسی اور کا بھی نام ممکن ہے ہو سکتا تھا۔ ویسے ابو بکر نام تو نہیں ہوتا، یہ ان کی کنیت ہے، ان کا اصل نام عبداللہ ہے، لیکن کنیت سے اتنے مشہور ہو گئے، اتنے مشہور ہو گئے کہ آپ کا نام لوگ بھول گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیقہ تو حضرت ام المومنین تھی بڑی ذہین، جب کہا نا کہ یہ من ابو بکر کون ہے تو کہنے لگی میں عائشہ محمد کی بیوی ہوں۔ اب اس دور میں محمد الرسول اللہ، اللہ اوپر، اس دور میں محمد الرسول اللہ ان کے سوا کون تھا؟ اور کسی دور میں محمد الرسول اللہ ان کے سوا ہو کون سکتا؟ بے شک بے شک۔ ختم نبوت کا تاج پہن کر کے جو آئے تھے اور وہ محمد الرسول اللہ ہیں اور قیامت تک ہیں، اور ان کی ردائے نبوت قیامت تک ہے۔ کوئی سیاسی لیڈر ان کی ختم نبوت پر کبھی شبخو نہیں مار سکتا، اور اگر کوئی ان کی ختم نبوت پر شبخو مارے، یہاں والوں کو بھی عقل آنا چاہیے کہ ختم نبوت کے منکرین سے جو میٹنگیں کر رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے ختم نبوت کا منکر یمامہ میں پیدا ہوا تو
تو بھی وہ زندہ نہ رہ سکا، اور دنیا میں قادیان میں پیدا ہوا تو بھی زندہ نہ رہ سکا۔ اور اگر آج بھی ختم نبوت کے منکرین سے کوئی اپنی سانس گانٹھ کرتا ہے اقتدار کے نشے میں، تو اس کو پتا ہونا چاہیے ختم نبوت وہ منصب مصطفیٰ ہے کہ اس سے جو ٹکرائے گا وہ مٹی میں مل جائے گا۔ محمد الرسول اللہ کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔